مجھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب مجھے وہ کبھی اچھے نہیں لگے، بطور شخص نہیں، میں تو انہیں جانتا تک نہیں۔ مجھ پہ پیپلز پارٹی کے ایک دور میں ظلم بھی مجھ پہ ہوئے، مقدمے بھی بنے، جیل بھی گیا، ڈنڈے بھی کھائے، مار بھی کھائی، لیکن انہوں نے ہمیشہ وہ کیا جو آئینی طور پہ درست ہے۔ عمران خان صاحب کو آنے دو، میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کیوں ان کی حکومت گرائے گی، ان کو رہنے دیتے 2-3 سال، پتہ چل جاتا۔ آپ باہر رہ کے تو بات کرتے ہیں، اندر آ کے کو پتہ چلتا ہے۔ ہیلی کاپٹر بیٹھ کے اب بنی گالا جا رہے ہیں، کوئی بات ہے کرنے کی بھائی یار۔ تو میرا تاثر یہی ہے کہ ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں سارے۔ کبھی ہم نے تو آج تک نہ سنا دیکھا کہ فوج کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے، ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے، نہیں ہوا نا، ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی یہاں ڈرتا ہے مجھے اٹھا لیا جائے گا۔ عمران خان کی ایک بات کہ اس نے کم از کم لوگوں کو یہ بتا دیا کہ کون آپ کے خلاف ہے۔ اب اس موجودہ جو پولیٹیکل سنیریوز کی طرف آتے ہیں، تو آپ جو عمران خان کی جو ایک ان کا موقف ہے اور ان کی پارٹی کا، یا دوسری طرف جو دوسری پارٹیاں اور ظاہر ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، تو آپ اس سارے سنیریو کو کس طرح اینالائز کریں گے؟ ہماری جو گفتگو کا شروع تھا اس میں میں نے پاپولزم کی بات کی تھی۔ پاپولزم کے بارے میں نے بہت پہلے بہت لکھا تھا، یعنی کہ اس زمانے میں جب پاپولزم کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے، اس کے بارے میں روس سے بہت اچھا لٹریچر آیا کرتا تھا۔ پاپولزم کیا ہوتا ہے؟ پاپولزم اب ہم لوگوں سے، آپ کو تو معلوم ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں نا۔ پاپولزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جلتے ہوئے مسائل کو اٹھا کے نعرے بنا کے پیش کر دیے جائیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی اقتدار حاصل کرنا۔ وہ چونکہ لوگوں کے جلتے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، کسی کو مثال کے روٹی کپڑا مکان، بھٹو صاحب پاپولزم تھا، تبدیلی پاپولزم تھا، کیا ہے؟ تو وہ یہ پاپولزم کوئی اتنی زیادہ بہتر چیز نہیں ہے۔ مجھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب مجھے وہ کبھی اچھے نہیں لگے، بطور شخص نہیں، میں تو انہیں جانتا تک نہیں۔ مطلب ان کا رویہ، ان کا انداز، ان کا نان پولیٹیکل ایٹیچیوڈ، ان کا وہ گردن مروڑ دوں گا، پھانسی چڑھا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، 20 کروڑ روپے ڈالر لے کے آئیں گے، منہ پہ مار دیں، اس قسم کی باتیں ان کی یا ان کے ساتھیوں کی، اور ایک جنون کی کیفیت لوگوں میں پیدا کر دینا کہ جی جیسے سب کچھ ہو جائے گا۔ سارے اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، ظاہر ہے اب تو سارے سب جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا۔ باقی پارٹیاں بھی کوئی بھلڑی نہیں ہیں۔ مجھ پہ پیپلز پارٹی کے ایک دور میں ظلم بھی مجھ پہ ہوئے، مقدمے بھی بنے، جیل بھی گیا، ڈنڈے بھی کھائے، مار بھی کھائی، لیکن انہوں نے ہمیشہ وہ کیا جو آئینی طور پہ درست ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بے نظیر کے بعد کیا ہو تو ایک طریقے سے بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا کے یہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک جگہ محدود ہو جائے، اور زرداری صاحب کے لیے اب اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا کہ کہیں تو اقتدار رہے ان کا، تو وہ لیکن انہوں نے ہمیشہ جو کچھ کیا بہتر کیا۔ میں پیپلز پارٹی کو سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے۔ نواز لیگ کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس میں 2-1 لوگ اچھے تھے۔ نواز شریف صاحب اب سیکھ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو آنے دو، میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کیوں ان کی حکومت گرائے گی، ان کو رہنے دیتے 2-3 سال، پتہ چل جاتا۔ آپ باہر رہ کے تو بات کرتے ہیں، اندر آ کے کو پتہ چلتا ہے۔ ہیلی کاپٹر بیٹھ کے اب بنی گالا جا رہے ہیں، کوئی بات ہے کرنے کی بھائی یار۔ صبح شام آپ بنی گالا جا رہے ہیں۔ مطلب یہاں کے آدمی جذباتی ہو جاتا ہے کہ آدمی کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تبدیلی لا رہے ہیں تو لا کے دکھاؤ بھائی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تو پروٹوکول، لوگوں پروٹوکول کی وہ اسی طرح عدالتوں کو اپنی طرف کر لیا، جس طرح جو کرتے ہیں سارے کرتے ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہوا نا یہ۔ تو میرا تاثر یہی ہے کہ ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں سارے۔ سیاستدانوں کے خلاف بات کرنے کو ہمیں راغب کیا گیا، ظاہر ہے فوج کی طرف سے، اور ان کو برا کیا گیا، خود اچھے بنتے رہے۔ کبھی ہم نے تو آج تک نہ سنا دیکھا کہ فوج کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے، ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے، نہیں ہوا نا، ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں کر سکتا۔ وہ عائشہ صدیقہ بیچاری تھوڑی سی پاگل ہو گئی ہے، مطلب کہ انہوں نے جب وہ لکھ دی ملٹری انکارپوریٹڈ، وہ بڑی پریشان ہی رہی، شکر ہے وہ آکسفورڈ چلے گئیں،
میں ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کو ٹیلی فون پہ گفتگو سے لگتا تھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہیں. ہر آدمی یہاں ڈرتا ہے مجھے اٹھا لیا جائے گا. جو کوئی بات کرو پوچھ لیتے ہو تم ابھی اٹھائے نہیں گئے. یار کوئی بات ہے بھلے کرنے والی؟ یہ پولیس اسٹیٹ ہے، یہ کیا اسٹیٹ ہے یا چلی ہے یہ؟ تو یہ عمران خان کی ایک بات کہ اس نے کم از کم لوگوں کو یہ بتا دیا کہ کون آپ کے خلاف ہے، آپ کے مطلب لوگوں کے. لیکن یہ تصور دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے بھلائی وہاں سے ہوتی ہے. یار ڈی ایچ اے میرے لیے تو نہیں بنا بھائی میرے. میں تو اب ڈی ایچ اے میں 1 انچ زمین نہیں خرید سکتا، 1 سینٹی میٹر نہیں خرید سکتا. میں عام آدمی ہوں نا. جہاں 10 لاکھ روپے مرلہ زمین ہو تم لے سکتے ہو، کیمرہ مین نہیں لے سکتا نا، آپ بھی نہیں لے سکتے شاید. تو کون لے سکتا ہے؟ وہی جو کرپٹ ہیں. وہی جو کرپٹ کون ہیں؟ سب سے پہلے کرپٹ بیوروکریسی. فوج کو جہاں جس کو موقع ملتا ہے، ظاہر ہے لیفٹیننٹ کرنل تک کیا کرپشن کرنی، لیکن پرکس اتنے ہوتے ہیں. آپ کو کوٹھیاں مل جاتی ہیں، آپ کو پلاٹ مل جاتے ہیں، آپ کو پینشن لیفٹیننٹ کرنل کی 2 لاکھ سے زیادہ ہے. میں لیفٹیننٹ کا ریٹائر ہوتا، مجھے کیا ضرورت تھی دھکے کھانے کی بھائی علی پور میں انفرٹیلیٹی پہ کام کرنے کی؟ میں بیٹھ جاتا آرام سے اپنے دوست کی طرح، موجیں مارتا. تو بھائی سب کو موج کروا دو. میں انہی سے کہہ رہا ہوں جو نہیں کروائیں گے. وہ کیوں کروائیں؟ ہمیں کرنی چاہیے موج کسی طریقے سے. اب وہ جو سوشلسٹ مائنڈڈ ہیں وہ خوش ہوئے بیٹھے ہیں، ملک انقلاب کی طرف جا رہا ہے. وہ ایسے تھوڑی انقلاب آتے ہیں. انقلاب کے لیے پارٹی چاہیے ہوتی ہے. صحیح پارٹی کہاں ہے؟ وہ پارٹی کبھی تھی ہی نہیں. تھی تو وہ کمیونسٹ پارٹی تھی بیچاری، جنہوں نے اپنا سارا آپ خراب کر لیا، اپنا تابوت ہی گاڑ دیا خود. اب تو کوئی نہیں ہے. اب والی وارث کوئی نہیں ہے، اور ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. گھومن صاحب، جس ملک کو 1.5-2 ارب دینے کے لیے IMF آپ کو کان پکڑوائے بیٹھی ہو، وہ ملک ہے یا وہ ریاست ہے؟ پھر یہ کہ آپ چاہتے ہیں نواز شریف پرائم منسٹر بن جائے، اٹھا کے نواز شریف کے سارے ہروا دیے جاتے ہیں، شہباز شریف آ جاتا ہے. کرنا تو وہی جو مطلب پھر تو شعر ہی سب کچھ کرتا ہے بھائی. تو یہاں تو بول کے بھی میں کیا کروں گا؟ ظاہر ہے اپنے خلاف ہی کروں گا، کسی کو حق میں تو نہیں. لیکن یہ سچ ہے،